کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، یا دین یا نماز کی حقارت اور اہانت اور ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو ایسا شخص شریعت کے حکم کی توہین اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی کی وجہ سے، لا علمی میں یا انجانے میں یا غلطی سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگرچہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے، ایسے شخص پر توبہ اور استغفار کرنا اور نماز کا اعادہ کرنا اور نماز کو لوٹانا یہ اس کے لیے واجب ہوگا۔ لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ کوئی شخص ناپاک ہے، ناپاک ہونے کے بعد میں اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں دھیان آیا کہ تو ناپاک تھا، تجھے احتلام ہو گیا تھا یا تو ناپاک تھا، تجھ پر غسل واجب تھا، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص شریعت کے احکام کا مکلف نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ناپاک ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص یہ کرے گا کہ وہ نماز جو اس نے نماز پڑھ لی اس نماز کا اعادہ کرے گا، پہلے غسل کرے گا پھر نماز کو لوٹائے گا۔ لیکن یہ شخص ایسی صورت میں گناہ گار اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اس کام کو جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کام اس سے انجانے میں ہوا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ناپاک ہے، اس لیے ایسی صورت میں وہ شخص گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص غسل کر لے اور پھر نماز پڑھے مگر بعد میں پتہ چلے کہ اس کا غسل نہیں ہوا ہے تو اس شخص پر اس نماز کو دوبارہ پاکی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، البتہ چونکہ اس شخص نے ناپاکی کی حالت میں نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی بلکہ بھول اور غلطی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ اس پر بھی اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کر کے اس کی تلافی کر لے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آدمی جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے اس کو معلوم ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس نے نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا اور اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص انجانے میں ایسا کر رہا ہے، وہ ناپاک ہے مگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا، ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال کسی نے نماز جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہو یا انجانے میں ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہو، دونوں ہی صورتوں میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کو لوٹائے گا۔